حامدن ومصليا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ داؤد ندوی ضلع یادگیر صوبہ کرناٹک سے 2-4 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں آن لائن افتاء کورس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب مکمل طور سے لاک ڈاؤن ہو گیا تو کہیں پر جا کر تعلیم حاصل کرنا آف لائن یہ آسان نہیں تھا، امپاسبل تھا۔ ایسے حالات میں ہماری نظر ایک پوسٹر پر پڑی جو دارالافتاء بہرائچ کا تھا۔ ہم نے کانٹیکٹ کیا تو مفتی محمد زبیر صاحب ندوی حفظ اللہ سے بات ہوئی، تفصیلی بات ہوئی۔ پھر کچھ فارمیلٹیز کے بعد ہمارا رجسٹریشن ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد مکمل طور سے تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ ہم نے پہلے تو سوچا تھا آن لائن افتاء ہے، پتہ نہیں اس میں فائدہ ہوگا بھی کیا نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہمارا کورس شروع ہوا دھیرے دھیرے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم نے بہت ہی اچھا انتخاب کیا آن لائن افتاء کورس کو جوائن کر، کیونکہ مفتی صاحب کا جو درس پڑھانے کا انداز ہوتا تھا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب اپنے جگہ پر ہیں، وہاں سے آن لائن پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ ہم کو تو ایسے ہی لگتا تھا کہ کلاس میں سب لوگ موجود ہیں اور وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ بے شمار خصوصیات اس آن لائن افتاء کورس کی ہے، اس میں سے خصوصیت یہ درجے کی پابندی اور پڑھانے کا ایک انوکھا انداز، اور دوسری بات اس میں الدر المختار کے منتخب ابواب، سراجی، رسم مفتی، الاشباح والنظائر، قواعد فقہیہ، اس کے ساتھ ساتھ وقی موضوعات پر محاضرے موقع و موقع ہوا کرتے تھے الگ الگ عنوانات سے۔ اور سراجی مولانا مفتی شاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بہت ہی اچھے انداز میں پڑھائی، جو بالکل ذہنوں کو اپیل کرنے والا انداز تھا، ایسے انہوں نے پڑھایا۔ اس کے علاوہ اور بھی مفتی صاحب سے بے شمار ہمیں باتیں سننے کو اور حاصل کرنے کو ملی۔ ہم آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن افتاء کے یا آن لائن تعلیم کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ جملہ بڑا نامناسب ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا۔ اب یہ اپنے اوپر ہے، انسان کے اوپر ہے، یا تو اسے خیر کی چیزوں میں استعمال کرے یا شر کی چیزوں میں استعمال کرے۔ جب ایک انسان آن لائن میں بگڑ سکتا ہے تو پھر بن کیوں نہیں سکتا؟ ایک اہم سوال ہے، ایک اہم نقطہ ہے۔ تو جہاں پر اس کے مضرات ہیں وہاں پر اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری نگاہ ان مضرات کو دور کرتے ہوئے فوائد پر ہونی چاہیے۔ خلاصے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے، جو ہم نے 1 سالہ افتاء کورس کیا، اس سے بہت کچھ حاصل ہوا، اور امید ہے یہ افتاء کورس مستقل طور پر مفتی صاحب کی نگرانی میں چلتا رہے گا۔ اور ایک درخواست مفتی صاحب سے یہ تھی کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا انداز بہت اچھا ہے، لیکن ایک آدھ استاد اور اس کے اندر افتاء کورس میں آ جائیں تو ہمارے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا، اور مفتی صاحب کی دیگر مصروفیات بھی رہتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایک آدھ استاد کا اضافہ کر دیا جائے تو اور ہمارے خیال میں اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ چند بے ترتیب باتیں تھیں افتاء کے تعلق سے، آن لائن تعلیم کے تعلق سے۔ امید ہے اس کو مثبت انداز میں لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک بھر میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں تمام شعبے متاثر ہو گئے تھے۔ سارے ہی دفاتر، محکمے، مدارس، مکاتب، اسکول اور کالجز بند ہو گئے تھے۔ خاص طور پر تعلیم کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ اداروں میں آن لائن منظم طریقے سے تعلیم شروع کی گئی تھی۔ انہی میں سے ایک مشہور مقبول ادارہ المعہد العلمی النعمانی بہرائچ UP ہے۔ یہاں تخصصات میں تخصص فی الفقہ یعنی افتاء کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس ادارے کے بانی و ذمہ دار
مقبول و ماہر مشفق و مربی حضرت الاستاذ مولانا و مفتی محمد زبیر صاحب ندوی حفظہ اللہ و رعاہ ہیں۔ تعلیمی سال 2022-23 میں ہم نے افتاء میں داخلہ لے کر وہ ساری کتابیں پڑھی جو عموماً مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ الدر المختار، رسم المفتی، علم و اصول الفقہ للخلاف، الاشباہ والنظائر، القواعد الفقہیہ اور جدید مالیاتی ادارے مفصل طریقے پر پڑھی، اور علم میراث کے ماہر کوہنہ مشق استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد شاہد علی قاسمی حفظہ اللہ و رعاہ سے سراجی پڑھی، اور تمرین فتاوی جو افتاء کی جان اور شان ہے، مختلف ابواب سے متعلق سوالات کے ذریعے اچھی مشق ہم سب سے کروائی گئی۔ اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کرام کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے اور دارین میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس موقع پر مجھے ہندوستان کے بہت ہی معروف دارالافتاء والقضاء بہرائچ کے تعلق سے اپنے کچھ خیالات اور احساسات کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے دارالافتاء بہرائچ سے فاصلاتی تعلیم کے حصول کا ایک موقع بلکہ ایک سعادت حاصل ہوئی، اور اس ادارے کے جو محتمم ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد زبیر ندوی حفظہ اللہ، ان سے اکتساب علم اور فقہ کے دروس کو لینے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ وجہ طور پر اس ادارے کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اسی وقت ہوا جب اس کے یک سالہ دارالافتاء کورس میں مجھے شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور آج تحدیث نعمت کے طور پر اور جذبات تشکر کے اظہار کے طور پر یہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی محمد زبیر ندوی حفظہ اللہ کی درس سے اور آپ کی تدریس اور آپ کی تفہیم سے غیر معمولی فائدہ ہوا ہے۔ فقہی متون کی تشریح، ترجمہ اور تفہیم پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی قدرت اور مہارت عطا فرمائی ہے۔ فقہ احناف کی جو باریکیاں ہیں اس کی تہ تک نہایت ہی مہارت کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور مبتدی کو بہت احسن طریقے سے فقہ کے تفقہ، فقہ کی باریکیوں کو ذہن نشین کرواتے ہیں۔ مجھے اصول فقہ کو سمجھنے میں اور فقہی عبارات کو سمجھنے میں جو آسانیاں حضرت مولانا کے درس میں ہوئی ہیں،
تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موقع پر اس کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے کیا جائے، تاکہ لئن شکرتم لازیدنکم کی جو بات ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی فقہ کے میدان میں یہ ایک بھارت میں عظیم الشان پیش قدمی ہے، بلکہ جدید مسائل پر جس انداز سے دارالافتاء بہرائچ کی جو فقہی رہنمائی آتی ہے، وہ فقہی رہنمائی بھی بہت قابل قدر ہوتی ہے۔ بطور خاص اسلامک فائنانس میں، اسلامک بینکنگ میں، اسلامی معاشیات میں حضرت مولانا کو کافی درک حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے مشاہیر علماء اس اہم فاصلاتی تعلیم میں اپنے فقہ کے بہت اہم اسباق کی تفہیم و تدریس فرماتے ہیں۔ تو دارالافتاء بہرائچ کے مفتی اور محتمیم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد زبیر مدظ العلی کے حق میں دعا گو ہوں کہ رب کریم شیخ محترم کو درازی عمر عطا فرمائیں، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، اور اس نازک دور میں جس طرح وہ علماء کو ایک بڑے مشن کے لیے تیار فرما رہے ہیں کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درس کا کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ توسع اور وسیع المشربی اختیار فرماتے ہیں۔ ان کے پاس شدت نہیں پائی جاتی، بلکہ فقہ کے سلسلے میں وہ اپنے طالب علم کو غور و فکر پر ابھارتے ہیں اور تحقیق کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، فقہ کی مشکل ترین عبارات کو بہت آسان طریقے سے ذہن نشین کرواتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دارالافتاء بہرائچ کو اس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں، اور مولانا مفتی محمد زبیر مدظ العلی کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر احمد قاسمی مظفر نگری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد زبیر ندوی دامت برکاتہم العالیہ جو ایک عرصے سے افتاء کی کتابیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھاتے آ رہے ہیں، آپ میرے بھی افتاء کے استاد ہیں۔ موصوف نے کئی سال پہلے یک سالہ افتاء آن لائن کورس کی بنیاد ڈالی اور سوشل میڈیا پر ایک اشتہار دے کر داخلے کا اعلان کرا دیا۔ اشتہار پڑھ کر دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے بہت سے طلباء کو افتاء کی اس کورس کی حیثیت معمولی لگی اور انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مدرسے میں آف لائن افتاء کی تعلیم حاصل کرنے کے مقابلے یہ ایک غیر مانوس اور اجنبی طریقہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا اور روز بروز طلباء کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پہلے ہی سال طلباء کی ایک بڑی تعداد نے افتاء میں داخلہ لے لیا۔ موصوف نے شرائط داخلہ میں وسعت ظرفی سے کام لیتے ہوئے عمر کا کالم نہیں رکھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کورس میں 60-70 سال کی عمر والے علماء نے بھی داخلہ لے کر آسانی سے افتاء کر لیا۔ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تفقہ فی الدین کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے سمجھانے کا انداز بھی نرالا ہے،
مشکل سے مشکل مسائل اور ان کی مختلف شقیں کم فہم طلباء کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دیا جانے والا درس بالکل آف لائن معلوم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ طلباء درسگاہ میں موجود ہیں اور استاذ محترم ان کے سامنے مسند تدریس پر جلوہ افروز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ کورس نہ صرف ہندوستان بلکہ ان ممالک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میں محمد احمد قاسمی، امام و خطیب مسجد اعظم چکمگلور و شریک افتاء آن لائن مجلس تحقیق و دارالافتاء بہرائچ، الحمدللہ تعلیمی مشاغل سے ایک لمبے عرصے تک دوری کے بعد اس سال حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی زبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی شاگردی اور نگرانی میں تکمیل افتاء کی سعادت نصیب ہوئی، جس دوران ہم نے افتاء اور اصول افتاء پر مختلف کتابیں پڑھیں، من جملہ ان کے رسم المفتی، الدر المختار، الاشباح والنظائر، القواعد الفقہیہ اور معاشیات پر جدید مالیاتی ادارے وغیرہ کتابوں کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس کے ذریعے الحمدللہ ہمیں بہت سارے جدید مسائل کے اوپر ہمیں بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی، اور دنیا کے اندر جو نئے طرز کے جو تجارت کے جو نئی اقسام آ رہی ہیں اور آن لائن تجارت کی جو چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں شرعی حکم کو مفصل انداز میں جاننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ حضرت الاستاذ کو ہم نے نہایت ہی فصیح اور بلیغ، سلیس، عام فہم، عمدہ اور مشکل مقامات کو چٹکیوں میں حل کرنے والا، بالخصوص آپ سفر اور حضر میں ہر حال میں دروس کی پابندی، ہم نے آپ کا خاص شعار پایا۔ حضرت کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ مختلف طبقات عمر کے تقریباً 100 سے زائد علماء کرام نے حضرت الاستاذ سے تکمیل افتاء کی سعادت حاصل کی ہے اور استفادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو بے حد قبول فرمائے اور حضرت کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کے اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے۔ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرماتے ہیں یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو ضرور بالضرور اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ہمیں وہ ساری باتیں جاننے کا موقع ملتا ہے جن چیزوں سے ہم عام طور پر انجان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بے حد خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ کل پرسوں المعہد العلمی النعمانی دارالافتاء والتحقیق بہرائچ کے زیر اہتمام یک سالہ آن لائن کورس جو افتاء کا مکمل ہوا، اس کا آخری درس ہوا، تو جس میں بہت سارے ساتھیوں نے شرکت کی، پابندی کے ساتھ اس میں شامل رہے، تو بہت سارا فائدہ ہوا علمی لحاظ سے۔ لہذا میں اپنے تمام جو فضلاء بھائی ہیں، فضلاء حضرات ہیں، جو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کی پیاس کو محسوس کر رہے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی تعلیم مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، افتاء کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دارالافتاء والتحقیق بہرائچ سے رابطہ قائم فرما لیں، تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے، کیونکہ گھر کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ آف لائن تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی قیمتی اور سنہری موقع ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا جو روزگار ہوگا وہ بھی چلتا رہے اور تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے۔ آن لائن یہ ان کے لیے بہت مطلب قیمتی ہے، بہت اس کے لیے بہت فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دارالافتاء والتحقیق بہرائچ میں جو اساتذہ کرام اس کام کو
انجام دے رہے ہیں ان کے عمر میں برکت فرمائے، اس کام کو قبول فرمائے، اور جن فضلاء تک یہ بات نہیں پہنچی ہے میں گزارش کرتا ہوں سبوں کو کہ اس بات کو آگے تک ساتھیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی بہت سارا فائدہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جے پور راجستھان سے مولوی زوار احمد قاسمی عرض کر رہا ہوں۔ میں دارالافتاء و تحقیق بہرائچ جو حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم جس کو قائم کیا ہے اس کا میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، اور میں نے اس سال حضرت کے زیر سایہ آن لائن افتاء کورس کیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کا یہ نصاب بہت ہی اچھا نصاب ہے، بہت اچھی ترتیب دیا ہوا ہے، اس سے مجھے بہت ہی زیادہ نفع ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے، اور پڑھانے کا طریقہ بھی حضرت کا بہت اچھا ہے۔ املائی درس بھی ہوتا ہے بعض کتابوں کا، اور بعض کتابوں کا تقریری درس ہوتا ہے۔ بہرحال بہت اچھی طریقے سے حضرت نے اس کو ترتیب دیا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے اس سے، اور میں لوگوں سے اور دیگر اپنے ساتھیوں سے علماء حضرات سے درخواست کروں گا اور ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اگر آن لائن افتاء کورس کرنا چاہتے ہیں تو دارالافتاء و تحقیق سے ضرور رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا جس طرح مجھے فائدہ ہوا ہے، کیونکہ فراغت کے بعد ایک لمبا وقفہ منقطع الدراسہ کے طور پہ گزر چکا، اس کے بعد یہ موقع اللہ نے مجھے فراہم کیا تو میں نے فوراً اس کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو قبول کیا، اور میں نے جو ہے اس سال یہ تکمیل ہو چکی ہے الحمدللہ، اب صرف امتحان باقی ہیں۔ کافی سارے مشارکین ہمارے ساتھ ملک کے طول و عرض سے، ہندوستان کی مختلف صوبوں سے ہمارے ساتھ شریک رہے، کئی سارے ساتھی تھے الحمدللہ، کافی بڑی تعداد تھی، اللہ کا فضل ہے، اور سبھی نے اس سے نفع اٹھایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامیاب فرمائے، اور بلکہ میری تو کوشش یہ رہے گی اس نصاب سے اور اس طریقہ درس سے اور افتاء کے اس کورس کے ذریعے سے مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ میری تمنا ہے کہ میں دوبارہ پھر ایک مرتبہ حضرت مفتی زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم کے ہی اس دارالافتاء آن لائن افتاء کورس کے ذریعے میں ایک مرتبہ اور افتاء کورس کروں، تاکہ اس میں اچھی طرح پختگی پیدا ہو جائے، اور جو کچائیاں اب تک ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے رہ گئی ہیں وہ کچائیاں بھی دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔